الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. صدق الله مولانا العظیم. برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے تقریباً 1450 سال پہلے نبی مکرم آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم پر کفار کی عالمی طاقتیں ایسی ٹوٹ پڑیں گی جیسا کہ بھوکے بھیڑیے بکری پر ٹوٹ پڑتے ہیں. آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے کانوں سے سن رہے ہیں. آج ہر طرف مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور ہر طرف ان کا قتل عام ہو رہا ہے. آپ کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھیں، فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیں، اور ماضی میں بوسنیا کے مسلمانوں پر، برما کے مسلمانوں پر جو حالات گزرے وہ ہر ایک کے سامنے ہیں. ان حالات کے پیش نظر مسلمانوں کی بعض مزاحمتی تحریکوں نے عالم جہاد بلند کیا اور بعض کو الحمدللہ خاطر خواہ کامیابی بھی ہوئی، جیسا کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان کے اندر نیٹو کی افواج کو طالبان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا. یہ جذبہ جو مسلمان کے اندر جہاد کا پایا جا رہا ہے، یہ دشمن کو ہرگز برداشت نہیں. انہوں نے پورے زور خرچ کیے اور پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ جذبہ مسلمانوں کے دلوں سے نکل جائے. پنجاب کے قادیان سے ایک نبی اٹھایا اسی جذبہ کو ختم کرنے کے لیے. چنانچہ اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا اور اس نے کہا، اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگوں کے تال وغیرہ وغیرہ. لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا اور الحمدللہ آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ جہاد آج بھی موجزن ہے اور تا قیامت رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے. ان حالات کے پیش نظر مناسب معلوم ہوا کہ جہاد و قتال کے بارے میں کچھ معروضات پیش کر دی جائیں، مختصر سا بیان ہو جائے. چنانچہ میں نے 2 آیات کریمات تلاوت کی ہیں. پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں لے لیے. وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں، مرتے ہیں، اور یہ جنت کا وعدہ یہ اللہ کے ذمے ہے سچا، تورات میں، قرآن میں، انجیل میں. اور فرمایا کہ اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو اللہ کے ساتھ تم نے بے کی ہے، جو معاملہ کیا ہے، اس پر تمہیں خوشیاں منانی چاہیے، اور یہ بڑی کامیابی. اور دوسری آیت کریمہ میں نے جو پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم
ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ کے رستے میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو۔ زیادتی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لاشوں کو مسلح نہ کرو، ان کی شکلیں نہ بگاڑو، نیز جو زیادہ بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، جو تمہارے مقابلے میں جنگ میں حصہ نہیں لیتے، ان کو قتل نہ کرو۔ اسی سے اسلام کی حقانیت اور صداقت کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جذبہ جو ہے یہ مسلمان کے اندر موجود۔ حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان جہاد کرتا ہے اور وہ جہاد میں شہید ہو جاتا ہے تو وہ ایسا دنیا سے جاتا ہے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر، جیسا کہ اس دن گناہوں سے پاک و صاف تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب مسلمان جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو جب وہ جنت کا مشاہدہ کر لے گا، اللہ کے مقامات قرب کا مشاہدہ کر لے گا، تو کبھی وہ یہ کوئی بھی آدمی ہے دنیا سے جاتا ہے، تو کوئی بھی آدمی ہو جب دنیا سے چلا جاتا ہے اور جنت کا مشاہدہ کر لیتا ہے اور اللہ کے مقامات کا مشاہدہ کر لیتا ہے، تو کبھی یہ تمنا نہیں کرتا اور یہ آرزو نہیں کرتا، یہ خواہش نہیں کرتا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، مگر وہ آدمی کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا ہو، وہ یہ تمنا کرے گا اور یہ خواہش کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور پھر میں جہاد کروں اور اللہ کے راستے میں شہادت۔ اور یہی تمنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد کروں کفار کے ساتھ اور اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر جام شہادت نوش کروں، پھر مجھے زندگی دی جائے، پھر میں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کروں۔ تو یہ اتنی عظیم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔